پھر آپ کے سینہ اقدس کے اندر آپ کے قلب اطہر کو ڈالا گیا اور رگیں اپنے آپ فٹ ہو گئیں. چلیے یا رسول اللہ. براق جو برق سے ہے، تیز رفتار اس کا معنی ہے. آپ جناب والا اس پر جب بیٹھنے لگے تو پہلے کودنا شروع کر دیا اس نے. خچر سے بڑا، گدھے سے تھوڑا چھوٹا. تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں براق رک جا، آج تک اس سے بڑی ہستی تیرے اوپر سوار نہیں ہوئی ہے. سہم گئے. آپ تشریف فرما ہوئے، چل دیے. آپ جا رہے ہیں قربان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وادی آئی، کھجوریں تھی. جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتریے. آپ نے فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت فرمائیں گے. آپ کو پہلے دکھا دیا گیا تھا کہ آپ یہاں ہجرت فرمائیں گے. مدینہ الطیبہ، مدینہ المنورہ. پھر آپ جناب والا وہاں سے نکلے. بعض روایات میں آتا ابراہیم علیہ السلام کی جائے مقام پر پہنچے جہاں اپنے دعوت تبلیغ کا یا پیدائش ہوئی تھی، وہاں آپ تشریف لے گئے. کون سی جگہ؟ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ جہاں ابراہیم آپ کے جد الانبیاء باپ بڑے ہیں. ہم سب اللہ کے رسول ملت ابراہیمی میں سے ہیں. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. وہاں سے جناب والا آپ پھر بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف تشریف لے گئے. مگر قربان ایک عالم مولانا طارق کے سب بڑے عالم ہیں، تو وہ فرما رہے تھے اللہ کے رسول کو خوشبو آئی. آپ نے فرمایا جبرائیل یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خوشبو فرعون کی باندی کی قبر سے آ رہی ہے جو اس نے اپنی بچیوں سمیت قربانی کی تھی. پھر آپ مسجد اقصی. یا رسول اللہ اتریے. مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کی امامت فرمائی. ہاں، اور آپ آگے خود نہیں ہوئے، اللہ کے امر سے، حکم سے، اذن سے. جبرائیل علیہ السلام نے اذان کہی، آگے نہیں ہو رہے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا دست مبارک پکڑ کر آپ کو مصلی کے آگے فرمایا اور یہ ٹائٹل لگ گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں. اس رات دروازہ نہیں کھول رہا تھا مسجد کا، چوکیدار پریشان کہ دروازہ نہیں کھول رہا، کی وجہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی. سورے انبیاء کرام علیہ الصلوات تسلیمات نے آپ کی پیچھے اقتداء فرمائی. پھر جناب والا وہاں سے اب نکلے. پہلا آسمان اس کا نام ہے الحفیظ. کیا نام ہے؟ الحفیظ. دستک دی جبرائیل علیہ السلام نے. ٹھک ٹھک ٹھک. کون ہے؟ کہا یہ جبرائیل ہوں. ساتھ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، آخر الزمان نبی ہیں. اچھا اللہ نے بلوایا. دروازہ کھولا. مرحبا مرحبا یا رسول اللہ. اسماعیل نامی فرشتے نے جو اس کے ماتحت 70,000 فرشتے تھے، سب نے آپ کو ویلکم کیا. سب نے آپ کو خوش آمدید کہا. اور جناب بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے، آپ کی آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ السلام کا لمبا قد، دراز قد، 120 فٹ ہائٹ. آدم علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھتے تھے خوش ہوتے تھے، بائیں طرف دیکھتے تھے روتے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کیا چکر ہے؟ جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے ہیں؟ کہ جی دائیں طرف دیکھ کے خوش اس لیے ہو رہے ہیں جو ان کی اولاد جنت میں جا رہی ہے ان کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، اور بائیں طرف دیکھ کے اس لیے رو رہے ہیں کہ جو ان کی اولاد جہنم میں جا رہی ہے ان کو دیکھ کے وہ بیچارے رو رہے ہیں. پھر جناب والا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے نیک بیٹے،
مرحبا، تمہیں خوش آمدید ہو، اور ان کو معانقہ جب بھی پانا وہ کیا، اجازت مانگی، جی اللہ نے بلایا، ٹھیک ہے بیٹے جاؤ۔ دوسرے آسمان پر جناب والا تشریف لے گئے، آپ کی حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ تحقیق کر لیں، اس پہ تو پوری دنیا کے مسلمان اور علماء کرام متفق ہیں۔ تیسرے آسمان پر اب یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا بھائی یوسف تو بڑا خوبصورت ہے، اور اس کا چہرہ ایسا جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ یوسف کو دیکھ کر علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے سیب کے بجائے انگلیاں کاٹ ڈالی تھیں، میرے حبیب کو دیکھ رہی تھیں، اپنے سینے کو چیر کر بیٹھ جاتی، اپنے سینے کے دل کو چیر کر بیٹھ جاتی، ایسے میرے حبیب والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارا بھائی، اے ہمارے بھائی، اے ہمارے بھائی، مرحبا مرحبا۔ چوتھے آسمان پر کوش فرمایا تو آپ کی جناب والا ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، مرحبا ہمارا بھائی آ گیا، مرحبا ہمارا بھائی آ گیا۔ پانچویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے، ہارون علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہارون علیہ السلام بنو اسرائیل میں سے ہیں، اور ان کو وعظ و نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں، مرحبا ہمارا بھائی آ گیا، مرحبا ہمارا بھائی آ گیا۔ پھر اور آپ آگے چلتے ہیں، السلام، تو آپ کی جناب والا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہاں، حاجی صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا گھر، اللہ ان کو زندگی صحت دے۔ میں نے کہا آپ کی زیارت نہیں ہو رہی ہے پچھلے جمعہ نام سے پچھلے جمعہ، تو کہتے ہیں مجھے تکلیف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں۔ تو میری عادت ہے، کوئی بھی نہ آ رہا ہوتا نا پیچھے چلائے، تو بھئی گل کی یہ وجہ ناراض تو نہیں یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے؟ میاں صاحب آ نہیں رہے تھے، ہاں سنت ہے، اللہ کے رسول کی صحابہ کی اہل بیت کی پوچھتے تھے، تو یہ حضرت صاحب میاں صاحب میرے بھائی ہیں، آ نہیں رہے تھے، تو میں چلا گیا ان کے پاس، تو عذر تھا، تو کہیں گے انشاءاللہ ادھر ہی تو آئیں گے۔ اسی طرح حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، کوئی بھی ہو تو آپ سارے میرے لیے باعث عزت مقام رکھتے ہیں، آپ سب کی قدر ہے دل جان سے۔ تو اللہ کے رسول چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے ویلکم کیا۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام سونے کی کرسی پہ تشریف فرما تھے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کو کھڑے ہو کر ویلکم کیا، سوائے دو نے، ایک آدم علیہ السلام، ایک اور انبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے، بعض نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استقبال فرمایا، مگر اللہ کے رسول آگے ہو کے بڑھے، وہ کھڑے ہوئے کہ رشتوں کی قدر بتانے کے لیے کہ جب بیٹا باپ کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے تو اس کو ہی آگے ہونا پڑتا ہے۔ ہاں جی، پھر کیا ہوا؟ بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ ہے نا ساڑھا، خانہ کعبہ کے اوپر اسی سیدھ میں بیت المعمور، وہاں جہاں حدیث صحیح میں آتا ہے کہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے فرشتہ، زیارت کر لیتا ہے، قیامت تک اس کے بعد اس کی باری نہیں آتی ہے۔ اللہ کی کتنی تسبیح ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو بیت المعمور میں، اچھا وہاں بھی علماء نے لکھا ہے، کتاب میں ہے کہ فرشتہ اذان پڑھتا ہے اور آپ سارے فرشتوں کی امامت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ پھر آپ اور اوپر جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، آپ کے سامنے نا
انبیاء کرام علیہ السلام جو پچھلے گزرے، امتیں گزری، آپ کے سامنے سے گزرتے ہیں، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 5، کسی کے ساتھ 10، کسی کے ساتھ 15، کسی کے ساتھ 50 امتی ہوتے ہیں، جنت میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول جب اپنی امت کو دیکھتے ہیں تو کثیر تعداد میں دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے کہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، قربان جاؤں۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا، سورہ نجم ہے، آپ پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، آپ کو ڈیٹیل ملے گی۔ سدرۃ المنتہا کی طرف جب جناب والا پہنچتے ہیں، ٹہنیاں سونے کی ہیں، زمرد کے پھل ہیں، مٹکے جیسے ہیں، وہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بہت بڑا درخت ہے جہاں اللہ کی نور کی تجلیات برستی ہیں بارش کے قطروں کی طرح۔ وہاں قربان جاؤں جب پہنچتے ہیں تو جب فرشتے مل کر یک زباں ہو کر مل کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اوپر ایک ہیبت حیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول سدرۃ المنتہا کی زیارت فرمائی۔ پھر اب اور آگے چلے تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایک بالش 1 انچ بھی آگے بڑھا پر جل جائیں گے، ہمت نہیں۔ امام الانبیاء کی پرواز سارے نبیوں سے اعلیٰ، سارے فرشتوں سے بڑھ کر، سبحان اللہ، ہاں جی۔ پھر جناب والا پہنچتے ہیں، حدیث صحیح میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ 70,000 پردے کراس کر کے آپ اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ عنہ، اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے، اور حدیث میں آتا ہے 70,000 پردوں کو کراس کر نکلتے ہیں، ایک پردے کی مسافت 500 سال کے برابر ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں، اللہ کی انوار وہاں برستی ہیں، رف ایک منبر ہے وہاں مجھے بٹھایا جاتا ہے اور میں زیارت کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب سب سے پہلے سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا حبیب یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لائے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ عاجزی لایا ہوں، یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی زبانی قولی فعلی عبادات یا اللہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جی مانگو کیا مانگتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ہاں جی ایسا بھی یاد ہے بیان کر دے سن کوئٹہ پوچھنا، آپ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ روح اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم تیرے خلیل ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا آپ میرے حبیب ہیں، قیامت تک آپ کے نام کے ساتھ میرا نام مل کر رہے گا، کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفاتحہ ملتی ہے، آیت الکرسی آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ملتی ہیں، پھر آپ کو جناب والا نماز ملتی ہیں 50 نمازیں ملتی ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہاں اب اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، کیا لمحہ ہوگا؟ آپ ذرا ہمارے تو تصور تخیل سے باہر ہے کہ جب محبوب اپنے مولا کو دیکھ لے، جی حبیب اپنے خالق مالک کو دیکھ لے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا اللہ، پہلے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتاب میں لکھا ہے کہ میں ان بندوں کو معاف نہیں کروں گا جو شرک کرتے ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یا اللہ
آپ میری امت کو عذاب تو نہیں دیں گے؟ کہنے میرے حبیب آپ کے ہوتے ہیں میں کسی کو عذاب نہیں دوں گا۔ اور جیسے اجتماعی عذاب کونوا قردۃ خاسئین، کتے بلے خنزیر اللہ نے بنایا تھا پچھلی امتوں کو، مگر آپ کے ہوتے اور آپ کی دعا کی، اللہ کے رسول نے دعا بھی فرمائی تھی یا اللہ میری امت کو اکٹھے ہلاک نہ فرمانا، عذاب نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ قیامت والے دن نا، روز محشر قیامت والے دن میری امت کا حساب مجھے پکڑائے گا، میں خود کروں گا تاکہ شرمندگی نہ ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے حبیب، میں آپ کے سامنے بھی آپ کی امت کا حساب نہیں لوں گا۔ یہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میرے نبی جی، لوگ شرک کرتے ہیں، غیر کی عبادت کرتے ہیں اور شکوہ میرے اوپر کرتے ہیں، میں فرشتوں سے وہ بات نہیں کرتا ہوں۔ یہ باتیں وہ کیسا سما ہوگا اور وہ کس احساسات کے ساتھ اللہ کی باتیں ہو رہی ہوں گی اللہ کے رسول کے ساتھ۔ باتیں اور بھی ہوئیں، پھر آپ کو 50 نمازیں، میں مختصر عرض کر رہا ہوں، 50 نمازیں میری جناب، تو آپ جنت کی طرف تشریف لے گئے، جنت کے حوال دیکھے۔ آپ نے دیکھا ایک محل ہے سونے کا، سونے کی ٹائلز ہیں، سونے کی، تو آپ اندر جاتے ہیں، دروازے ہیرے چاندی کے ہیں اور مشک زعفران اور زمرد ہیں جی لگے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل یہ محل کس کا ہے؟ کہ یہ آپ کے صحابی عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ، یہ ان کا محل ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حور وضو کا منہ دھو رہی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا مجھے حیائی عمر کی غیرت آئی، نہیں تو میں اندر جاتا، مگر عمر جو ہے میرے سامنے آ جاتا تھا، اس لیے میں اندر محل کے نہیں گیا۔ پھر آپ نے قرآن پاک کی تلاوت سنی، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان۔ اچھا کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی مکے میں بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں، اللہ ساری جنت کو سنا دیتا ہے۔ پھر جناب والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے حوال دیکھے، جہنم کے۔ اب آگے ایک شخص کو دیکھا، آگ ہوتی ہے نا، آگ اکٹھی کر کھا رہا ہے، چیخیں مار رو رہا ہے۔ کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ یہاں تو اللہ رسول کی نافرمانی کر لی، بھائیو ہم اللہ سے استغفار کر لیں، چھوڑ دیں سود کو، چھوڑ دیں جھوٹ کو۔ ایک شخص کو دیکھا وہ حمیم ابلتا ہوا پانی پی رہا ہے، اور پانی جب اس کے اندر جاتا ہے اس کی انتڑیاں کٹ کر پخانے پیشاب کے ذریعے نکل جاتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یار جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یا رسول اللہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بول کر کمائیاں کماتے تھے۔ اوروں کو بھی دیکھ، جو زانی ہیں ان کو بھی دیکھا، جو شرابی ہیں ان کو بھی دیکھا، ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے شرابیوں کی۔ ام الخبائث، سارے برائیوں کی جڑ ہے شراب۔ اور آپ کو پتہ ہے معراج میں آپ کو نا 2 پیالے پیش کیے گئے تھے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا، آپ نے دودھ پیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ خدا نہ خاصہ شراب پی لیتے ساری امت شراب پر لگ جاتی۔ تو پھر واپس ہے، میں بات ختم کرتا ہوں اب، پھر واپس جب آئے نا تو بیت المقدس روایت میں آتا ہے، پھر مقام روحا میں آپ گزرے، ایک جماعت جاری تھی مکے کی طرف، آپ ان سے ملتے ہیں، پھر آپ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے واپس تشریف لاتے ہیں، ام ہانی رضی اللہ عنہ سے آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ معراج ہوئی، سفر ہوا رات کا سفر کیوں رکھا علماء نے لکھا کہ رات اگر اللہ سے تعلق بنانا ہے تو راتوں کو اٹھا کریں، اگر اللہ سے دوستی لگانی ہے تو رات کے اس پہر میں اٹھا کریں جب ساری انسانیت سوئی ہوتی ہے،
اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کریں، رویا کریں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر جناب والا ام ہانی سے آپ نے بات فرمائی، ام ہانی کہنے لگی یا رسول اللہ کسی کو نہ بتائیے گا، مننا کسے نہیں ہے۔ پھر آپ کی نا جی آپ کی کفار مکہ تک جب بات پہنچی کہ ایسے معراج ہوئی ہے، تو ابو جہل، بس یہ آخری بات کہہ کے بات ختم، ابو جہل نے پتہ، ابو جہل میرے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ابو بکر رضی اللہ کے پاس چلے گئے۔ وہ چلا گیا ابو بکر رضی اللہ کے پاس، کہنے لگا ابو بکر تیرا نبی کہہ رہا ہے، تیرا رسول کہہ رہا ہے میں رات کو معراج مجھے ہوئی ہے، سیر ہوئی آسمانی، کیا یہ سچ ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کے گمان میں یہ تھا کہ ابو بکر کہیں گے نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کہنے لگے اگر میرے نبی نے فرمایا تو سچ فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد یہ ٹائٹل، یہ لقب ابو بکر صدیق نام پڑ گیا، لقب پڑ گیا۔ اور کفار مکہ تک جب بات اور مشہور ہوئی، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بیت المقدس گیا ہوں میں سارے انبیاء کرام کہ میں نے امامت فرمائی، تو وہ کہہ رہے تھے اچھا بیت المقدس آپ گئے، مسجد اقصی آپ گئے ہیں، یہ بتائیں وہاں کتنی سیڑھیاں ہیں مسجد کے اندر، مینار بتائیں، ممبر کے بارے میں جو اس وقت کا معاملہ تھا، ستون بتائیں۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ تو میری مدد فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیب کے سبحان اللہ نقشے کو کھولا، غیب اپنے اللہ کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے بیت المسجد اقصی آ گئی، آپ نے بتایا یہاں ستون ہے، یہاں فرش سیڑھیاں ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں یہ، وہ سارے حیران ہو گئے یہ تو پتہ ہے ان کو۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو مقام روحا میں مجھے جماعت ملی ہے ابھی وہ بھی آ رہی ہے، وہ بھی آگے تو سارے حیران ہو گئے۔ یہ سامنے میں نے آپ کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر خاکہ پیش کیا ہے کہ اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے گئے جی، آپ کو جسمانی معراج بھی ہوئی اور روحانی بھی معراج ہوئی، اور مقصد یہ تھا چھٹے آسمان پر آخری یہ بات ضروری تھی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نمازیں 50 میں لیے کم کروائیں۔ تو پھر اللہ نے اپنے حبیب سے، اللہ کے رسول کے اپنے اللہ سے خالق کی یا محبوب کی اپنے مولا سے بات ہوئی کم کروائیں۔ تو ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول دوبارہ نہیں گئے پھر آنا جانا، اللہ نے اپنے حبیب کو مشقت میں نہیں ڈالا، پھر بات ہوئی کم کروائیں تو 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے میں اور کام کرواؤں، تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب لا تحزن، غم نہ کریں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی 50 کا اجر پا لیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ابھی پڑھنی انشاءاللہ، ہر نماز فرض نماز، ہر فرض نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام کے پیچھے مسجد میں آ کر پڑھنی ہے۔ تو یہ معراج النبی کا مقصود ہے، مطلوب ہے، حاصل کلام ہے کہ ہم اللہ رسول کی اتباع میں ڈھلیں، سجیں، اللہ کو پیارے لگیں گے۔